ربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ ہم آپ کے سامنے اصحاب کہف کے حالات کو بالکل حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے بڑھا دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جس وقت وہ نیند سے بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے، تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ جس وقت وہ لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو اس وقت ہم بیجا بات کریں گے۔ یہ مشرک ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا، تو کیوں نہ یہ اپنے ان باطل معبودوں پر کھلی ہوئی دلیل پیش کر دے گئے۔ بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العزت پر جھوٹ اور افترا باندھا۔ اور جس وقت تم نے ان مشرکوں کو اور ان بتوں کو جن کی یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ، جب تم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو بس تم غار میں پناہ گزی ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا اور وہ تمہارے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اور مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے کہ دھوپ ان کی غار کی داہنی جانب کو ہو کر نکل جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج ان کے بائیں جانب سے کٹ جاتا ہے، جبکہ وہ غار کی کشادگی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بس جس کو اللہ رب العزت گمراہ کرے تو آپ اس کے لیے نہ کوئی دوست پاؤ گے، نہ کوئی ہدایت دینے والا پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع کے اندر اصحاب کہف کے متعلق کچھ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ قیامت کے برحق ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اصحاب کہف کے واقعے کے ضمن کے اندر دجالی فتنے کا دور جو آنے والا ہے اس کا تبصرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ دجالی جو فتنے ہیں، دجالی جو دور ہے اس کا اور سورہ کہف کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔ بنیادی ربط تو دونوں کے درمیان یہ ہے کہ جن لوگوں کی سمجھ میں اللہ رب العزت کی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، دین اسلام نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔
جیسے دین اسلام نے قیامت کو ثابت کیا تو وہ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، دین اسلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، دین اسلام نے اچھائی اور برائی لکھنے والے فرشتوں کا تعین کیا ہے کرامن کاتبین، تو وہ کیا کر دیں گے؟ اس کا انکار کر دیں گے کہ بھئی یہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قیامت سے پہلے جو دجال نکلے گا اور جو دجال کا جو فتنہ دنیا کے اندر عام ہوگا، اس کے بنیادی فتنوں میں سے ایک یہ ہیں کہ لوگوں کے درمیان دین اسلام کے متعلق غلط عقائد پھیلایا جائے، اور ایسا ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں کہ کس طریقے سے لوگ دین اسلام سے متنفر ہو جاوے اور کس طریقے سے لوگ دین اسلام کے احکامات پر اعتراضات کرنے لگے، وہ ہو رہا ہے۔ دیکھو ہمارے زمانے میں کتنے ہی قرآن پاک کے احکامات ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتے تو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے مستورات کے لیے پردے کا مسئلہ ہے، تو یہ تو صرف ایگزامپل کے طور پر 2-3 باتیں ہیں، ورنہ تو آپ پوری دنیا کا جائزہ لوگے تو پوری دنیا کے اعتبار سے یہودیت اور عیسائیت اس بات کے اوپر زور دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا جو حلیہ پیش کیا ہے اور دین اسلام کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے چہرہ پیش کیا ہے، یہ اس چہرے کو مسخ کرنے کے پیچھے لگے رہے کہ کس طریقے سے دین اسلام کے چہرے کو بگاڑا جائے۔ اب انہوں نے اتنی دخل اندازی دی یہاں تک کہ موجودہ زمانے کے بعض مفسر حضرات اور بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ مغربی تہذیب کے کچھ روشن خیال لوگوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام انہوں نے الفرقان رکھا۔ کیا نام رکھا اس کا؟ اس کا نام القرآن ہے۔ تو جو قرآن کے مخالف تہذیب اور تمدن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ الفرقان۔ اور آپ یقین جانیے الفرقان نامی کتاب کو لکھے ہوئے 60 سے 70 سال اوپر ہو چکے، اور یہ بات ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ہم کو سننے مل رہی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی کتاب لکھی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو حریف ہے، ہمارا جو مد مقابل ہے، وہ کتنا چالاک ہے، وہ کتنا ہوشیار ہے، اور وہ کتنا بیدار ہے کہ جو کام اس کو 100 سال کے بعد کرنا ہے اس کی تیاری 100 سال سے پہلے کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی دجال نکلا نہیں ہے، کہیں سے خبر ملی کہ دجال نکل گیا، آیا کہیں سے فون کہ بھائی یہ علاقے میں آ گیا دجال، یہ علاقے میں آ گیا، ابھی دجال نکلا نہیں ہے اور ان کو بھی معلوم نہیں کہ کب نکلے گا، لیکن دجال کو باہر نکالنے کی مکمل تیاریاں ان لوگوں نے کر لی، اور وہ تیاریاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ وہ دجال کے نکلنے میں کتنا پختہ ہوں گے کہ سالوں سے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں، جبکہ دجال کیا ہے؟ باطل ہے۔ دجال کیا ہے؟ اس کا نکلنا برحق ہے، وہ نکلے گا، لیکن ہے تو وہ اللہ کا دشمن، ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا دشمن، ہے وہ اللہ رب العزت کے ماننے والوں کا دشمن۔ تو جو دین اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی، اور ایک مسلمان ہے جو بالکل برحق ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو مانتا ہے، اللہ رب العزت کی شریعت کو مانتا ہے، لیکن وہ اس قدر غافل ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے، ان کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے، اس واقعے کا اور قیامت کا بہت گہرا ربط ہے، اس واقعے کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بہت گہرا ربط ہے، اس واقعے کا اور دجالی فتنوں کے دور کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے۔ اور ایسی سازشیں آپ پڑھتے چلے جائیے اور آپ بالکل انگشت بدلتا رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ایک لفظ کی جب تشریح اور تفسیر کی جائے تو کئی دن گزر جائیں گے اس کے پیچھے، ایک ایک لفظ کی تشریح۔ آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آیت کے اندر جو الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے، کذالک بعثناہم، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لیتساءلوا بینہم، ان کی کیفیت کو جاننے کے لیے۔ تو ایک ایک لفظ کو جب تفسیر کے انداز میں پرویا جائے تو کئی دنوں گزر جائیں گے لیکن اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایسا کیا نازل فرما دیا
کہ اس کو سمجھنے کے پیچھے یہودیت اور نصرانیت پاگل بنے ہوئے ہیں. ہم جتنا نہیں جانتے نا قرآن پاک کے بارے میں، ہم سے زیادہ اور ہمارے علماء سے زیادہ وہ جانتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے علماء حق پر ہیں اور وہ ناحق ہیں، بھائی اتنا فرق ہے. ورنہ تو ان کی جدوجہد اور ان کا جو غور و خوض جو ہے وہ تو بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، بچپن سے ہی. اور ہمارے یہاں تو دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ابھی عمر ہی کہاں ہوئی ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی عمر ہی کہاں ہوئی ہے، ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو 25 سال تو عمر ہے یار. بہرحال تو ہمارا جو حریف ہے، جو ہمارا مد مقابل ہے، وہ بہت طاقتور ہے. اس نے اسباب کے دائرے میں رہ کر اپنی طاقت کو کیا کیا؟ یکجا کیا ہے، یکجا جمع کیا. اب جب اسباب کی لیول کو دیکھیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی اسباب کی لائن کے جو معاملات تھے وہ پختہ تھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی پختہ تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی اسباب کی لائن جو تھی نا وہ بالکل کلیئر تھی، ہمارے جیسی گڑبڑ والی نہیں تھی. اصحاب کہف کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور جو بادشاہ کے سامنے انہوں نے اس کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت کو ان کی ادا کتنی پسند آئی. تو کیا اللہ رب العزت کی مدد اسی وقت شامل حال نہیں ہو سکتی تھی؟ فرشتے نازل ہو سکتے تھے نا ان کے لیے وہاں پر. لیکن کیا کہ غار کے اندر چھپ رہے ہیں کون؟ سچے پکے مسلمان ہیں، موحد ہیں، لیکن اسباب اختیار کر رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اعمال کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے. کیا کر رہے ہیں؟ سبب اختیار کر رہے ہیں، غار میں چھپ رہے ہیں. ان کا اتنا مضبوط ایمان تھا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے. حالات آتے ارے اللہ رب العزت ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ارے اللہ رب العزت ہے نا، ہم تو اللہ کے ماننے والے، ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بہت جوشیلے انداز میں کہتے ہیں اور بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں، ارے ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمارا بیڑا تو یوں پار ہو جائے گا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ بھائی سنتوں پر عمل کریں تاکہ زندگی کے اندر برکت آئے. تو کہنے لگے کہ میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اللہ کے نبی مجھے تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. میرا بھائی ٹھیک ہے بھائی، دعا میں یاد رکھیے گا، چلتے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے. جو ہمارا مد مقابل ہے، ہمارا حریف ہے، وہ ہمارے دین اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے 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 اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور اس نے کرتا پائجامہ بھی پہن لیا ہے. اب ہمارے لیے پہچان کرنا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے، یہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے. وہ اتنا مگن ہو گیا ہے دین اسلام کو سمجھنے میں اور قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر کو سمجھنے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور و خوض کرنے میں اور ایک ایک واقعے کے ریسرچ کے اندر اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے کیا اپنے مقصد کے علاوہ جتنی سب چیزیں سب کو بلا دی. اس کا صرف ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ القرآن کے مقابلے میں الفرقان کو قیامت سے پہلے کیا کر دیا جائے گا، پوری دنیا کے اندر لاگو کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو مینٹلی اعتبار سے ٹارچر کیا جائے گا. اور ہو رہا ہے، وہ کامیاب ہے اپنی جدوجہد میں، کیونکہ اسباب کی دنیا کے اندر اس نے اپنا نام کمایا ہے، اس نے محنت کی ہے. اور اسباب کے دائرے میں اگر ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان فرمایا یہاں پر، اللہ رب العزت نے اس کے اندر واقعی طور پہ بہت بڑا معجزہ رکھا ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسے معجزے 24 گھنٹے میں روزانہ نہیں بتاتا. اللہ رب العزت یہ تو صدیوں میں اللہ رب العزت ایسے معجزے ظاہر فرماتا ہے، اور معجزے بھی خاص طور پر انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں. لیکن کچھ اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ فرما دے گا رحمت کا. انہی میں سے اصحاب کہف ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا، بالکل برحق بیان کیا. اس کے سلسلے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان کو قبول کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے آگے بڑھایا. اب وہ آگے بڑھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور پھر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا جو رب ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اور یہ جو پتھر کے جو بت تم نے بنائے ہیں نا، یہ انہوں نے نہ آسمانوں کو پیدا کیا ہے نہ زمینوں کو پیدا کیا. بالکل صاف لفظوں میں، ٹوک لفظوں میں انہوں نے کہا کہ جس معبود کے سامنے تم سر جھکانے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہمارا معبود تو وہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے. بولو تمہارے یہ معبود آسمان زمین کے مالک ہے؟ یعنی اس زمانے کا جابر اور ظالم بادشاہ کہ اگر اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ پتھر مار کے قتل کروا دے. ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ پاک کہہ رہے
اللہ پاک کہہ رہے ان قوموں کھڑے ہو گئے اور کیا کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اتنا کہنا کافی نہیں تھا، بعد میں یہ بھی کہا کہ لن ندعو من دونہ الہا، کہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا. کتنے صاف لفظوں میں انہوں نے کہا اور کتنی بے باکی کے ساتھ کہا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. بات جب توحید کی ہے، بات جب اللہ رب العزت کی ربوبیت کی ہے، بات جب اللہ رب العزت کے معبود ہونے کی ہے، تو کیا کہا لن ندعو. لفظ بھی کون سا استعمال کرنا ہے؟ لن ندعو، ہرگز 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 نہیں پکاریں گے. تاکید والا، کس کے سوا؟ من دونہ، اللہ کے سوا، الہا، کسی اور معبود کو نہیں پوجیں گے. اور اگر ہم نے ایسا کر دیا لقد قلنا اذا شططا، جب تو ہماری زبان سے نکلنے والی جو بات ہے وہ قابل لعنت ہو جائے گی، بیکار بات ہو جائے گی. اگر ہم نے اپنی زبان سے اس طرح کا کوئی لفظ نکال دیا، حالانکہ انہوں نے نکالا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانیت کو یہ اشارہ بتا دیا کہ اگر کوئی اپنی زبان سے اس طرح کی بات نکلتا ہے گویا کہ وہ بیہودہ بات نکال رہا ہے. اصحاب کہف نے کیا کہا؟ اگر ہم اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی بات نکالے تو لقد قلنا اذا شطط. شطط عربی زبان کے اندر بالکل بیہودہ لغو بات، کہ جس کو سننے کو جینا چاہے اور اگر سن لے تو طبیعت بالکل خراب ہو جائے. یہ کیا کہہ دیا تم نے یار، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت نے لفظ بھی کتنا بہترین استعمال فرمایا. کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو کہتے ہیں اذا شطط، یہ قیامت تک کے لیے. اصحاب کہف نے اپنی زبان سے اس طرح کا کوئی لفظ نکالا نہیں تھا، لیکن ان کی جو کیفیت تھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ان کے آگے اس قول کو بھی بیان فرمایا کہ اصحاب کہف یوں لوگوں سے یوں کہتے تھے کہ ہاں اولئک قومنا، کہ یہ دیکھو ہماری قوم ہے، کہ اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے کچھ معبود بنا لیے. اتخذ بنا لیے، اپنی طرف سے بنا لیے. جب انہوں نے بنائے ہیں تو لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اپنے یہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ اس کی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ کھلی دلیل لے کر آگے نا. جب وہ جو ظالم اور جابر بادشاہ ہے اتنا سارا ظلم کرتا ہے اور اتنا سارا اپنا روب اور دبدبہ دکھاتا ہے، تو جو معبود اس نے بنائے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آ جائے، کوئی آسمانی دلیل پیش کر دے گا، کوئی عقلی دلیل پیش کر دے گا. آسمانی دلیل تو بہت دور کی بات ہے، عقلی دلیل بھی پیش نہیں ہو سکتی. عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ بھئی ایک اس کی پوجا کی جائے. بہرحال اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے جو دو انداز کو یہاں بیان کیا ہے وہ واقعی دلچسپ ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. پتہ چلا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو ملانے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ایک تو ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کے پیسے ہڑپ لے ہوئے، کسی پہ ظلم کرے، کسی کو مارے، کسی کا حق دبا لے ہوئے، کسی کو گالی گلوچ کر لے ہوئے، ایک تو وہ ظلم ہے. لیکن کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ رب العزت فرماتا فمن اظلم، سوالیہ انداز میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ رب العزت کے اوپر جو بہتان باندھے، اور اللہ رب العزت پر جھوٹ کا بہتان، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو کیا کرنا؟ شریک کرنا، یا اللہ کی ذات کا انکار کر دینا. پھر اصحاب کہف جمع ہوئے، ان کے آپس میں مشورے ہوئے. کیا مشورہ ہوا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اذا اعتزلتموہم، کہ جب تم نے ان مشرکوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان مشرکوں نے جن پتھروں کے بتوں کو بنایا، جب ان سے تم کنارہ کش ہو چکے ہو تو اب چلو فأووا الی الکہف، چلو کسی غار میں چلتے ہیں، وہاں جا کر کیا کر لیتے ہیں؟ پناہ لے لیتے ہیں. اب پناہ لے لیں گے وہاں پر تو پھر کیا ہوگا؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو کیا کر دے گا؟ کشادہ کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملے میں کس کا آسانی کا معاملہ فرمایا، نرمی برتے گا اللہ رب العزت. اب اللہ رب العزت کے بندے نے جو ان کو نصیحت کی اور اس نصیحت پر انہوں نے عمل کیا اور وہ غار میں چلے گئے. اب اللہ رب العزت کی کس طرح رحمت نازل ہو رہی ہے آپ دیکھیے. اب فرماتے اللہ رب العزت کہ تری الشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین. عجیب کیفیت تھی. اصحاب کہف جس غار کے اندر تھے نا، وہ غار بہت کشادہ تھا. ایک تو غار چھوٹے منہ کا ہوتا ہے گا، جیسے غار سور ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، وہ بہت چھوٹا سا منہ ہے. آپ جاؤ گے اس کے اندر، اللہ سب کو لے جائے تو جھک کے جاؤ گے. آپ 2-3 اس طرح سیڑھی ہے، آپ کو جھک کے جانا پڑے گا، اور اندر جانے کے بعد آپ اپنی گردن نہیں اٹھا سکتے، آپ کو یوں ہی رہنا پڑے گا، یا تو یوں رہنا پڑے گا. لیکن اصحاب کہف کا جو غار تھا وہ بہت کشادہ تھا. اللہ رب العزت فرماتا
وہ بہت کشادہ تھا، وہم فی فجوۃ من، بہت اتنا کشادہ تھا کہ سورج کی روشنی آرام سے اندر آ جائے اور دھوپ آرام سے اندر چلی جائے، کیونکہ اگر کھڑکی وغیرہ ایسی تنگ ہو تو دھوپ جو ہے وہ اچھی طرح اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اصحاب کہف جس غار کے اندر رکے ہوئے تھے، جس غار میں ٹھہرے تھے، جس غار میں وہ 300 سال تک سوئے رہے، وہ غار جو بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ۔ تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا، اب سورج طلوع ہوتا ہے اور جو وہ بڑھتا ہے اس کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی جاتی ہے، اور جب آدمی کے جسم پر دھوپ پڑتی ہے تو بے چینی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، کیونکہ خون کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اب چونکہ اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے میٹھی نیند سلایا تھا، اب اگر سورج کی دھوپ ان کے اوپر پڑے گی تو وہ بے چین ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا کس طرح انتظام کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ان کے غار سے دھوپ کٹ جاتی تھی، سورج کا جو رخ ہوتا تھا ان کی غار پہ ہوتا تھا۔ اب سوچے ذرا دل، اب اس کو تصور کیجئے اس بات کا کہ غار ہے اور غار کے مقابلے میں سورج ہے، تو سورج کی روشنی ڈائریکٹ کدھر پڑنی چاہیے؟ غار کے اندر پڑنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورج بالکل سامنے ہے لیکن دھوپ ادھر پڑ رہی ہے۔ دھوپ کدھر پڑ رہی ہے؟ بالکل کٹ کے پڑ رہی ہے، داہنی جانب پڑ رہی ہے۔ یہ غار ہے، غار کے دائیں جانب کیا پڑ رہی ہے؟ دھوپ پڑ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تر الشمس، جب تو سورج کو دیکھے کہ ادھر طلع، جب وہ طلوع ہوا، تزاور عن کہفہم، وہ ان کی غار سے کٹ جاتا ہے۔ کدھر کٹ جاتا ہے؟ ذات الیمین، داہنی جانب۔ اور وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو تقرضهم ذات الشمال، تو چونکہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کسی نہ کسی طرح کی شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں، ہلکی دھیمی دھیمی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بائیں جانب کٹ کے ہو کر نکل جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دھوپ اس غار کے اندر نہیں جاتی تھی لیکن روشنی پہنچ جاتی تھی بہرحال، کیونکہ اندھیرا بھی آدمی کو کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے۔ اندھیرا بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو کاٹتا ہے، ایک طرح کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو غار کے اندر اندھیرا بھی نہیں ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، اور پلس سورج کی دھوپ تھی وہ بھی غار کے اندر نہیں جاتی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بیک وقت اللہ رب العزت کی کتنی ساری نشانیاں ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ تو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے چھوٹی سی نشانی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، اور ومن یضلل، اور اللہ رب العزت جس کو گمراہ کر دینے کا فیصلہ کر لے گا تو فلن تجد له ولیا مرشدا، تو اے مخاطب آپ اس کے لیے نہ کوئی دوست پاؤ گے، مددگار پاؤ گے، اور نہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا پاؤ گے۔ اب یہ ان آیات کو اور ان آیات کی جو اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا ہے، آپ اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ زمانے کی صورتحال دیکھ لیجئے۔ جن کے حق میں ہدایت لکھی جا چکی ہیں انشاءاللہ العزیز وہ قبر میں آرام کریں گے، اور جن کے حق میں اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں لکھی ہے وہ چند روزہ کی ان کی عیش و عیاشی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ ایک ہوا کا جھونکا چلے گا، اور وہ جس طریقے سے قوم سمود اور قوم عاد کچھ لوگ گزرے ہیں تو اللہ رب العزت نے کیسے ہوا کے جھونکوں سے ہٹا دیا، یہ بھی ہٹ جائیں گے، ہوا کے جھونکے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے تسلی اور ہمارے لیے اطمینان کا سامان بیان فرمایا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ رب العزت جس کو ہدایت کے لیے منتخب کر لے رہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، تو گویا کہ اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے نا بھائی، اللہ کے گھر میں بیٹھنا معمولی بات تھوڑی ہے، ہدایت ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اور ومن یضلل، اب ہم اپنے مد مقابل جو ہمارا حریف ہے اس کو اپنے دماغ میں لا لیں، ومن یضلل، اور یوں سوچے کہ اس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا، کہ اس کو اپنے دین سے دور رکھا، اس کو اپنی شریعت سے دور رکھا، اس کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے اس کو کیا رکھا؟ دور رکھا، وہ جاہل ہے، من یضلل۔ تو اب لہذا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ہوگا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت کا کرم، اتنے علماء ہیں، اتنے ہدایت دینے والے، اتنے دین کا راستہ بتانے والے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے، مکاتب کی محنت ہے، آسانی کے ساتھ نماز پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں نا بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والے نہیں، بہت سارے، تو یہ سب ہدایت کے سامان اللہ نے ہمارے لیے پیدا کرنا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ان کو کوئی سیدھا راستہ بتانے والا ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو خوش ہونے کی ضرورت ہے نا۔ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ ہے ہمارے اندر کی پرابلم ہے، وہ
اللہ رب العزت نے چاہا تو ہماری موت کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ہمیں بات سمجھ نہ آ جائے اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ہماری زندگی کے لیے جو عافیت اور سہولت کے سامان بیان فرمائے ہمیں سمجھ نہ آ جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔